فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب وہ ہوئے گا جو دنیا میں درود زیادہ پڑھتا ہو۔ ساڑی دنیا میں نہ سٹیج دے قریب بھی نوٹ والا لگتا ہے تے پیر دے قریب بھی نوٹ والا ہی لگتا ہے، لیکن میرے آقا نے نوٹ دی گالی نہیں کی تھی۔ فرمایا کچے ویڑے وچ بھی تو کدی درود پڑھیا ہویا تے تینوں محمد اپنے قریب ہی کھڑا کرے گا۔ بلکہ اشر حضور دا قرب پان واسطے ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام زینت محفل عالی مرتبت معزز سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شفیع فریدی صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد امجد نوری صاحب اور آل حویلی دکانداران جتنے بھی احباب جنہاں نے آج اس محفل واسطے اہتمام کیتا، میرا کریم مالک سب نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ حضرات بڑی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ اس علاقہ دے اندر میری پہلی حاضری ہے۔ آپ میری طبیعت دے واقف نہیں، لیکن میں آل سنت دے مزاج دا واقف ہوں۔ تو میں پہلے اپنا مزاج دس دیاں پھر بیان شروع کرتا ہے۔ تسی نعرے نہ بھی مارے نا میری گل سمجھ لئی تو میں بڑا مطمئن ہو کے واپس جاؤں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے ہاتھ کھڑے کرنے نے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تساں نے زور لانا ہے، بس نہ گل سمجھ لوے ہو تو میں بڑا خوش ہو کے واپس چلا جاؤں۔ اپنی گفتگو دا آغاز شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فرمان کو کرنا چاہتا ہے۔ حضور غوث اعظم بغداد دے ممبر تے بیٹھ کے خطاب فرما رہے ہیں، اور دوران خطاب آپ نے فرمایا لوگو اول تے تسی سن دے نہیں، یہ سن بھی لگو تو سمجھ دے نہیں، یہ سمجھ بھی لگو تو عمل نہیں کرتے، یہ کدی عمل کر بھی لگو تو مخلص نہیں ہوندے۔ فرماندے نے عمل کرنے والے مخلص ہو کے عمل کر، کیونکہ سجدہ ہوئی قبول ہوندہ ہے جڑا مخلص ہو کے دیتا جائے۔ حضور غوث اعظم دس فرمان نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چار چیزاں نو بیان فرمایا۔ پہلی سیڑھی اور پہلا سٹیپ ہے سننا، بے شک۔ دوسرا ہے سمجھنا، دوسرے سٹیپ کی طرف یعنی سمجھن واسطے نہ سننا ضروری ہے، بغیر سنے بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو پہلی سیڑھی تے کھڑا ہوئے گا تو پھر دوسری بل جائے گا۔ تیسری سیڑھی ہے عمل کرنا، تو بغیر سمجھے بندہ عمل کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سمجھ کے عمل کرے گا، دین سمجھے گا تو دین سمجھ آئے گی۔ خالی نوٹ دین نال اور چادرہ چران نال دین سمجھ نہیں ہوندہ۔ اگر بغیر سمجھے عمل کریے تو پھر صرف حلوہ کھانا سنت لگتا ہے، تے جے سمجھ کے کریے تو پھر 22,000 شہر کھانا بھی سنت لگتا ہے، پھر مارا کھانا بھی سنت لگتا ہے، پھر دین پیچھے جیل جانا بھی سنت لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دے غلامہ دی سنت محسوس ہوتی ہے، تو جب تک سمجھا گے نہیں عمل نہیں ہو سکے گا، اور کوئی عمل کرے گا تو پتہ لگے گا نا کہ مخلص ہو کے کر رہی ہے یا دکھلاوے واسطے کر رہی ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے سننا۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، پہلی بات یہ ہے کہ محافل دا انعقاد کیتا تو سنیا کی، محفل منائی، نوٹا دیاں دتھیاں واریاں خرچ کیتا، لائٹنگ کیتی، لکھا روپے خرچ کر دیتے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا خرچ کرن دے بعد بھی اپنی طبیعت دا سنیا یا نبی دی شریعت دا سنیا؟
سوال یہ ہے کہ سنیا کی بچہ سکول داخل کران اگر چودھری بھی جائے وزیر بھی جائے تو سکول بھی جا کے کہے نا کہ میرے بچے نو تسا نصاب میری مرضی دا پڑھانا ہے، تو سکول والے کہنے گے جی کوئی اور سکول ڈھونڈو، اتنے جو نصاب مرتب ہو چکا ہے وہی پڑھایا جائے گا۔ اگر تہاڈی مرضی دی کتاب میں پڑھا دیاں تے پیپر تو پیچھوں پڑھ کے آنے نے، تو پیپر بھی سوال وہ آن گے جو نصاب دے نے، تو تسی گھر کوئی استاد ٹیوشن تے لگا لو، انہوں پیسے دیندے رہو، اپنی مرضی دا نصاب اتنے پڑھائیو۔ اتھی اگر تسا فیس دے رہی ہیں تو نصاب تہاڈی مرضی دا نہیں پڑھایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب سکول وچ تیری مرضی دا نصاب نہیں چلدا تو محفل میلاد وچ تو اپنی مرضی دا بیان کیوں چلانا چاہتا ہے؟ بے شک سمجھیا کی محفل وچ سنیا کی؟ حضرات گرامی میں دعوت فکر دینا ہے، میری پوری تقریر ایک دعوت فکر ہوئے گی۔ یہ جو محافل دا مزاج ہے نا یہ اساں نے بدل دیتا ہے۔ ایک ٹیچنگ سسٹم ہوتا ہے، ایک روحانی میڈیکل کیمپ ہوتا ہے، اتنے اندر دی بیماریاں دا علاج کیتا جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر نو فیس دے کے بھی تیرے سر دا درد ٹھیک نہیں ہویا تو پھر فیس دین دا کی فائدہ؟ اگر میلاد تے خرچ کر کے بھی تو فجر دے مصلے تے نہیں آیا تو دس تے صحیح نہ پھر میلاد دا کی فائدہ؟ تو سوال یہ ہے کہ محفل بھی جو سکھیا کی، آپ توجہ فرمانا، محفل بڑی دیر کی ہو رہی ہوئے گی، کئی ہو سکتا صدیاں بھی ہو رہی ہوئے، جس علاقے دے اندر حضور فقی اعظم نے علم دے موتی بکھیرے ہون اور حضور دے غلاماں نو قالا قالا رسول اللہ دیاں صداواں انہاں دے دلاں تک پہنچا کے انہاں دے دل نو میرے محمد دے عشق دا مدینہ بھی بنایا ہوئے، اور لکھاں اساتذہ لکھاں شیخ الحدیث تو تیار ہو کے نکلے نے، تو بڑے عرصے تو ادھر حضور فقی اعظم نے، ادھر جامعہ فریدیہ تو فیض علم ہے، اور اس کو پیچھے چلے جاؤ کہ حضرت بابا فرید نے تے کئی صدیاں پہلے تھے جنت کا دروازہ لگایا ہوئے ہیں۔ تو محفلاں بڑے عرصے دراز تو ہو رہی ہیں، میں صرف سمجھان واسطے مثال دے طور تے ایک عدد متعین کر رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال تو لگاتار محفل میلاد ہو رہی ہے، یہ بات سمجھان واسطے کر رہے ہیں۔ 20 سال تو نہیں ہو رہی ہوئے گی، پہلے بھی بہت عرصہ کئی صدیاں تو محافل دا انعقاد دے، میں بات سمجھان واسطے کہ پچھلے 20 سال تو محافل میلاد ہو رہی ہیں۔ ان محفل میلاد دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے تے ہر آیت وچ ایک سبق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن دی آیات دا سبق اساں نے حاصل کیتا؟ پھر نعت تلاوت تو بعد پڑھی جاندی ہے، پہلے حمد پھر نعت، تو نعت بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت کسی جاہل دی لکھی نہ ہوئے، کسی عالم دی لکھی ہوئے۔ سبحان اللہ، اگر کسی جاہل دی لکھی ہوئے گی تو پھر بندیاں نو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ پڑھے گا نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل کی حاکم تمنا یہی ہے۔ تسی نوٹ مار دیو دے کولو جتی مار کے پوچھو تینوں کعبے نال مطلب نہیں تے 10 پھر کدے نال مطلب ہے؟ تسی سائیکل تے آن والے نعت خان نو لینڈ کروزر تے بٹھا دیتا ہو، تساں منگتے جو پھردے سن انہاں نو پیٹرول پمپاں دا مالک بنا دیتا، لیکن انہاں کو پوچھیا کہ تساں سانو سنایا کی ہے؟ ہاں، اگر احمد رضا دا کلام ہوئے گا تو سبق ملے گا کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ کوئی عالم جب وہ کلام لکھے گا، مہر علی شاہ دا کلام ہوئے گا تو سبق ملے گا۔ جب کوئی عالم ممبر تے آ کے بیٹھے گا اور بیماری دا علاج کرے گا، میرے بھائیوں پیرانو نظرانے دے دے کے لنگر کھا کھا کے بھی قوم بزدل ہو چکی سی، 4 سال صرف رضوی نے علاج کیتا نا۔ جو پٹاخے کولو ڈردے سن پھر 22,000 شیل کھا کے بھی کہندے نے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نعت وچ بھی پیغام اساں نے حاصل نہ کیتا، منقبت وچ بھی پیغام اساں نے حاصل نہ کیتا، پھر حالات اتنے بگڑ گئے۔ ملتان دے خطیب سن سید عبد الرحمن نام سی، لیکن مشہور سن شاہ ملتانی دے نام نال۔
بزرگ جو بیٹھے نے شاید انہوں نے نام تو واقف ہوں. حضرت شاہ عبد الرحمان شاہ ملتانی دے نام نال مشہور سن. میرے دادا جی دے کتب خانے جو انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ پئی سی تو میں سن رہا سا تے آپ دے وچ ایک شعر پڑھ دینے کہ دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی منبر پہ آنے کی. ساری قوم دا مزاج یہ ہے کہ جتی گڑھان واسطے بھی موچی قابل ہونا چاہیے اور مرغی ذبح کران واسطے کسائی بھی قابل ہونا چاہیے اور دین نو اتنی اہمیت بھی نہیں جدے کو دین سننا ہے وہ بھی قابل ہے کہ نہیں. سٹیجاں تے انہاں نو چاڑ لیتا جاندا ہے جنہاں نو شاید کلمے دا ترجمہ بھی نہ آندا ہوئے. جو میراسیاں کول تے بیٹھے نے شیخ الحدیثاں کول نہیں بیٹھے. تو پھر خطاب دی واری آندی ہے تو خطابت وچ بھی پیغام ہوندا ہے. تلاوت تو لے کے خطاب تک پیغام. پھر میلاد دی محفل وچ پیغام, عرس دی محفل وچ پیغام, شہداء کربلا دی محفل وچ پیغام, عظمت ذکر اصحاب پیمبر دی محفل وچ پیغام, عرس دی محفل دی اندر پیغام, 11ویں وچ پیغام. تو 20 سال تو محفل ہو رہی, ہر محفل وچ پیغام. سوال یہ ہے کہ 20 سالہ میلاد منان تو بعد بھی یہ دھی دے سر دے دوپٹہ نہیں آیا تے میں نو دسنا 20 سالہ کی سنے ہیں. پھر غوث اعظم صحیح کہہ دے رہے اسی سنتے ہی نہیں. اساں اپنی طبیعت دا سنے ہیں, نبی دی شریعت دا نہیں سنے ہیں. 20 سال میلاد منا کے بھی تو دکان تے بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہیں تو پھر دسنا 20 سالہ کی سنے ہیں. 20 سالہ میلاد منان تو بعد بھی تو پورے محلے نال جفے پاویں تے برانو ناراض کیتا ہویا تے مینوں بھی دسنا کہ 20 سالہ وچ کی سنے ہیں. تو میلاد دی محفل 20 سالہ تو منا رہے ہیں لیکن بازار وچ جاندی تیرے محلے دی بچی ہلکے کتے کولو اتنی نہیں گھبراندی جتنی تیری نظر کولو گھبرا رہی ہے تے مینوں دسنا 20 سالہ وچ کی سنے ہیں. کیونکہ تساں بندہ وہ بلایا جو تانوں راضی کر کے جائے, کدی کدی وہ بلایا کرو جو نبی دی شریعت راضی کر کے جائے. سبحان اللہ. اساں سنیاں کی عمل کی کیتا. ساڑھے ہاں نا نعت خان آ جان تو کوئی بندہ ادھروں چٹ دیندا, کوئی ادھروں چٹ دیندا کہ ماں دی شان پڑھو, فلاں کلام تو بڑا اچھا پڑھدا ہے, فلاں کلام تو بہت اچھا پڑھدا ہے. بھئی سوال یہ نہیں کہ تو ماں دی شان سنی کہ نہیں, سوال یہ ہے جدو ماں چار پائی تے بیمار سی ادو پیر چومے کہ نہیں چومے, جدو باپ جوندا سی ادو عزت کیتی کہ نہیں کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی, مویاں ڈونگ رچان دا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی پچھو دیگاں چڑھاؤن دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں پچھو رون پر لان دا کی فائدہ. سفتر جنہ تے ماں پہ نہ گے راضی انہاں نو مکے وال جان دا کی فائدہ. تو جدو جوندے سن ادو انہاں دی خدمت کیتی کہ نہ کیتی. سوال یہ ہے کہ دین دا پیغام سنیا کیا سمجھیا کہ نہیں سمجھیا. قرآن و حدیث کی طرف تو میں بات بھی جانا ہے کیونکہ عوام دا شعری مزاج ہے. تو چلو جی میں 2 شعر تواڈے سامنے رکھدا ہوں, ایک اردو دا ایک پنجابی دا, اور پھر سوال یہ ہے کہ تساں سن کے سمجھیا کی. جہاں شعر میں پہلے تواڈے سامنے رکھن لگا نے لوگاں نے فریم کرا کے گھراں وچ بھی لٹکایا ہوا ہے. ربیع الاول دے اندر, دھرنیاں دے اندر, جلوساں دے اندر, محفلاں دے اندر لوگ دے بینر چھپاندے نے. اقبال کہندا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جواب شکوہ وچ پہلے شکوہ لکھیا بندیاں دی طرف رب دی بارگاہ وچ نا شکوہ پیش کیتا, پھر جواب شکوہ وچ قدرت دی طرف جواب دیتا. تو سارے شکوے سنن تو بعد اقبال کہندا ہے کہ رب کہہ رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اس شعر نو سنیا, لکھوایا, پڑھیا, داد دیتی, پیسے وارے. اس محفل وچ آن والو ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں کدی یہ بھی سوچیا کہ نبی نال وفا ہے کی.
جدوں وفا کرنی سی نا ادوں کیتی نہیں، جدوں دھی دلہن بن رہی ہوئے نا ادوں جے فاطمہ زہرا دی کاپی کرا کے دلہن بنائیے پھر نبی نال وفا ہوندی ہے۔